یا علی یہ مت کہیے آپ کی والدہ کا، کہیے یا رسول خدا آپ کی والدہ کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی، انہوں نے مجھے پالا تھا۔ اب شیعہ سنی علماء نے لکھا سرور کائنات آئے تشیع جنازہ میں خود شریک ہے، جنازہ خود پڑھایا، 70 تکبیرات پڑھی۔ صرف 2 ہستیوں کی پیغمبر اسلام نے 70 تکبیرات پڑھی ہیں، جناب حمزہ سید الشہداء یا جناب فاطمہ بنت اسد۔ میں پہنچا نہیں پا رہا، یہ آپ بڑے پریشانوں کے سن رہے ہیں۔ کب شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ جناب سرور کائنات آئے، جناب فاطمہ بنت اسد کے تشیع جنازہ میں خود جنازہ پڑھایا، ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور ہاتھ مس کر کے کہا قبر خبردار میری چچی شکایت نہ کرے، میں تجھ سے روز قیامت حساب لوں گا۔ کہ ایک مرتبہ قبر میں اتارا، قبر کو بند کرنے کے بعد سرحانے بیٹھے تھے، گریہ کر رہے تھے، صحابہ کا مجمع دیکھ رہا، پیغمبر اسلام اتنی محبت کا اظہار کر رہا کہ سنتے رہے اچانک کا ابنوں کے آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی چچی سے؟ قبر میں دیکھ کے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ کہ فرشتوں نے بڑے احترام سے میری چچی سے سوال کیا من ربک، من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا اللہ ربی۔ کہ من رسولوں کی، آپ کا رسول کون؟ کہ محمد۔ من نبیوں کا میں جواب دیا محمد میرا نبی۔ فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کی، آپ کا امام کون ہے؟ تو کہا میری چچی نے مجھے دیکھا، میں نے کہا ابنوں کے چچی جان آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بیٹا، رک جائے نعرہ نہیں آئے گا ابھی، کہ آپ ہی کا چچی جان، آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بیٹا، آپ کا امام ہے۔ او مسلمانوں، جب علی کے ماں باپ کا ان کی ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہے تو تیرے میرے جیسوں کی مراد پائے گا، بچ رہے بچری 1.25 لاکھ ڈالا غیروں کا علی کی ولایت کے بغیر کیسے گزارا؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ اس لیے کہا تھا روک کے بات کو پیش کر رہا ہوں کہ جناب سرور کائنات جناب فاطمہ بنت اسد تک سے فرما رہے ہیں ابنوں کے آپ ہی کا بیٹا، آپ کا امام۔ ادارے گرامی واپس آئیے، دعوت مجھے موضوع نہیں بولا، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بھی اور بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے۔ وقت ہو رہا ہے میرا، گزر رہا ہے میرا۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا، جناب ابو طالب نے رات میں دیکھا کہ سب کے سب سن کے کھانا کھا کے چلے گئے۔ اب سارے کے سارے پہنچے کہاں پہ؟ ابو سفیان کے پاس۔ جتنے بھی منصوبے بنانے والے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ ابو لہب، سب کے ساتھ ابو سفیان، بنو امیہ کا، وہ فوراً پہنچے گا ابو سفیان۔ ابو طالب کے بھتیجے محمد نے اعلان نبوت کر دیا، وہ کہتے ہیں بت غلط ہے، کہا میرے پاس ایک منصوبہ ہے، میں منصوبے کو ناکام کر دوں گا، نبوت چلنے نہیں دوں گا۔ کون ہے؟ ابو سفیان، یزید کا دادا۔ آپ حضرات تو گھبرا کے سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا میرے پاس منصوبہ ہے، کیا کیا جائے؟ کہا سارے بچوں کو جمع کرو، میں بچوں کو سمجھاتا ہوں۔ سارے بچے آگے قریش کے، کہا بچوں کل جیسے محمد گھر سے باہر نکلے تبلیغ کے لیے تو تم ہاتھوں میں پتھر لینا، وہ مجنون ہے، وہ دیوانے ہیں، انہیں پتھر مارنا۔ سارے بچوں نے سمجھ لیا۔ بچے پرانے زمانے میں دیوانوں کو پتھر مارتے تھے۔ تو جناب سرور کائنات گھر سے نکلے، جیسے گھر سے نکلے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہیں، ہاتھوں میں پتھر ہے، پتھر مارتے جاتے ہیں اور نعرے لگاتے تھے مجنون مجنون۔ جناب سرور کائنات جب گھر شام واپس آئے، جناب ابو طالب نے سوال کیا، کہا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا چچا جان ابو سفیان نے قریش کے بچوں کو سکھا کے بھیجا ہے، وہ مجھے مجنون کے نعرے لگاتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں۔ کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے۔ کس نے کہا؟ جناب ابو طالب نے۔ کس سے کہا؟ رسول خدا سے۔ کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے، میں بھی دیکھتا ہوں ابو سفیان کو۔ ہاتھ تھاما جناب سرور کائنات کا جناب ابو طالب نے اور ساتھ لے کے چلے۔ او مسلمانوں، جس سے رسالت بغیر چونو چرا کے، جس کے ساتھ رسالت بغیر چونو چرا کے چل دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے تھا نہیں؟ سرور کائنات نے کوئی سوال نہیں کیا، کہا جہاں آپ لے چلیں چچا جان، رسالت جس کے ساتھ چل دے، کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کہا میرے ساتھ چلیے۔ آئے جناب ابو طالب۔ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو ساتھ لے رکھا، دروازے پہ دستک دی، دیکھا سارے کے سارے قریش کے سردار بیٹھے ہیں۔ ابو سفیان باہر آیا، کہا ابو سفیان قریش کے بچوں نے، تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے۔
تو ابو سفیان نے پلٹ کے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنے دو. تو اس نے بس ایک جملہ کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے کہا سوچ لو ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. کہا سوچ لو ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. بھئی انہیں ابھی تک تعارف نہیں تھا, انہوں نے صرف گہوارے میں دیکھا تھا. جب گہوارے میں جناب امیر نے اشتر کے 2 ٹکڑے کیے تھے بس وہی دیکھا تھا انہوں نے. جب اشتہا کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے بس ان کے ذہنوں میں وہی تھا, ابھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ کون ہے. تو کہا ٹھیک ہے ایک بچہ ہے یا پورے قریش کے سارے بچے. جناب ابو طالب ایک مرتبہ گھر میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, گھر آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی کہا علی. جناب امیر نے کہا فرمائیے بابا جان. کہ کل جب میرا بھتیجا جائے تو آپ ساتھ جائیے. کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ میں ساتھ رہوں گا. کہ ایک اور وعدہ کیجئے کوئی پتھر انہیں نہ لگے. کہ بابا جان جو پتھر آئے گا میں سینے پہ لوں گا, کوئی پتھر ان تک نہیں پہنچنے دوں گا. توجہ ہے میرے ساتھ. کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ. جیسے صبح نمودار ہوئی باپ نے بیٹے کو دیکھا, بیٹے نے بابا کو, بس آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو گئی. توجہ ہے سرور کائنات گھر سے چلے. بھئی سارے مجمع کی توجہ میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سرور کائنات چلے, جناب امیر پیچھے پیچھے. قرآن میں ہے سورہ شمس والشمس وضحاہا. سورج قسم اس کی دنوں کی قسم, والقمر اذا تلاہا, اور چاند کی قسم جو ساتھ ساتھ چلے. یہاں سے اسلام کا شمس چلا, قمر ساتھ ساتھ. اب شمس و قمر ساتھ ساتھ ہیں. جناب امیر پشت رسالت پہ ہیں. جناب رسالت میں اب آگے آئے. کسی بچے نے ایک مرتبہ پتھر اٹھایا, بس پتھر کا اٹھانا تھا. جناب امیر فوراً سامنے آئے, پتھر سینے پہ لیا. جس بچے نے ہاتھ مارا تھا ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا, جب موڑا تو ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. دوسرا بچہ سامنے آیا, گریبان میں ہاتھ ڈالا, دیوار پہ پھینکا. جب بچہ گرا تو سر پھٹ چکا تھا. توجہ. اب ایک مرتبہ تمام قریش کے بچے ہاتھ پاؤں سر ٹوٹے ہوئے گھر پہنچے. مکے کے ہر گھر میں بس ایک ہی بات ہو رہی تھی, مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. تمام کے تمام قریش کے جتنے بھی والدین سے بچوں کو لے کے فوراً ابو سفیان کے پاس پہنچے. کہا ابو سفیان ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ اتنی نفرتیں کیوں تھی, کب سے پٹتے آ رہے ہیں. میں نے بات پہنچ رہے ہیں. تو اب ایک مرتبہ سارے میں اپنے انداز سے کہوں کہ اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونوں کو لے کے پہنچے. کہا کہ ابو سفیان یہ علی ابو طالب کے بیٹے علی نے سب ہمارے بچوں کو مارا. کہا سب میرے ساتھ چلو. قریش کے سارے سردار سارے لوگ اپنے بچوں کو لے کے جناب ابو طالب کے در پہ آئے. دروازے میں دستک دی. جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا. کہا ابو سفیان کیا بات ہے. کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. آپ نے پلٹ کے کہا کہ بچوں کا معاملہ